حضرت داؤد کہاں سے آ ٹپکا؟ 3000 برس پرانا تخت. حضرت داؤد کا کس زمانے میں تھے؟ وہ تو 1000 BC میں تھے. حضرت عیسیٰ سے بھی 1000 سال پہلے ان کا تخت. وہ ہسٹری بھی اسی رسالے نے بیان کی تھی. یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی. پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی. پھر حضرت سلیمان نے ہیکل بنا دیا نا، مسجد. ہم تو مسجد کہیں گے اسے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل. اس میں رکھ دیا گیا. تمام جو یہودی بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی ہوتی تھی وہاں اس پر بٹھا کر ہوتی تھی. 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے جب گرا دیا سیکنڈ ٹیمپل کو، تو یہ پتھر جو ہے اس نے کہا یہ لوگ یہ سب اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ ساتھ لے گیا. خود تو بت پرست تھا، اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا. وہ گیا روم سے گیا آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ سے آیا انگلینڈ میں. 14ویں صدی عیسوی میں یہ انگلینڈ میں پہنچا اور وہاں اسے ایک کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تھرون بنا دیا گیا. اور ویسٹ منسٹر ایبے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے برطانیہ کا، ویسٹ منسٹر، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے. اور تمام کوئی بھی انگریز بادشاہ ہو، کوئی بھی کوئن ہو، تاج پوشی اس تخت پر ہوتی ہے. یہ تخت لایا جائے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا. یہ ان کا پروگرام ہے. ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نقشہ ہے جس کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ جنگ اصل میں کس لیے چھیڑی گئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں 2 ملک ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے بن سکتے ہیں. ایک افغانستان، یہاں وہ قوم موجود ہے. میں یہاں پر آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا. 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ. ایک ہے مورخ، ایک ہے فلسفی، تاریخ کا فلسفی. تو ٹوائنبی is accepted as the greatest philosopher of history. اس نے یہ لکھا ہے 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے مابین نہیں ہوگی، اس لیے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گا. 21ویں صدی کی اصل جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوگی. 1950 میں سویلائزیشن آن ٹرائل اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ لکھا. دوسرے اس نے یہ لکھا ہے 1930 میں افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں اور دنیا میں اسلامی تہذیب کا احیاء اس کی سرزمین سے ہوگا. اب یہ تو میں نے آپ کو ایک فلاسفر آف ہسٹری کی بات بتائی ہے نا. باقی جو ہمارے ہاں احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ یخرج الناس من المشرق یأتون للمہدی یعنی سلطانی، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے لیے فوجیں ایک مشرقی ملک سے آئیں گی. وہ کون سے مشرقی ملک ہو سکتے ہیں؟ مشرق میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یہی ہے نا. کون سے ہوں گے؟ یہ پاکستان اور افغانستان ہوں گے جنہیں آج ہمارے دشمن F-5 بنا کر یکجا کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں مبارک ہو تمہاری بات. کاش کہ یہ دونوں ملک ایک ہو جائیں، اور ایک ہو جائیں تو جو فکر، جو علم، جو سوچ جو یہاں ہے، شعور ہے، وہ اور وہ جہاد کا جذبہ اور جو بھی جانے دینے کی جو بھی آمادگی ان کے اندر ہے، یہ دونوں مل جائیں تو واقعہ یہ کہ پھر ان دونوں کی مجموعی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میں اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں صلیبی جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہوا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس فتنہ عظیم کا، جب انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، اب مذہب کو اس نے چھوڑ دیا. سائنس 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 سائنس. نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا برا نہ مانیے گا، اپنے اندر جھانکیے. 3 پردے آپ کو نظر آئیں گے. خدا ہاں ہے، ہوگا، لیکن اصل تو دنیا ہے نا، کائنات ہے. آخرت ہوگی، کیا پتا، کسی نے آگے بتایا تو ہے نہیں. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. کچھ خیال تو ہوتا ہے، یقین تو نہیں. لیکن یہ دنیا یہ تو مطلوب ہے نا، اسے بناؤ.
اس کے عیش کرو، بابر میں عیش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، بڑے بڑے اسلامی مفکر بھی نہیں مانتے کہ روح کوئی علیحدہ شے ہے جان سے۔ چلو کوئی ہوگی، جان تو ہے نا، یہ جسم تو ہے، اس جسم کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کو اچھے سے اچھے صابن سے دھو، اس کو جو ہے عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو بہترین غذا فراہم کرو۔ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ مغرب پورا گیا، ہم بھی کہیں بالکل اسی طرح کی کیفیت میں حقیقت مبتلا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ جانبداری نہ کریں، اپنے اندر جھانکیں، بھاگ دوڑ کا اصل آپ کا مقصود کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا چیز ہے مقصود، کیا مطلوب ہے؟ اللہ، آخرت، روحانی بالغی۔ یہ ہے ہر انسان کے اندر کے تین دجال، اور ایک تین دجالی فتنے وہ ہیں کہ جو آج پورے گلوب کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جیسے تین لحاف ہے جو لپٹے ہوئے ہیں اس کے گرد۔ نمبر ایک، حاکم اللہ، اجی نہیں، ایک طرف رکھو اسے، حاکم ہم خود ہیں۔ فرعونیت، نمرودیت، یہ آج عوامی سطح پر آ گئی۔ عوام حاکم، وہ ایک آدمی کہا کرتا تھا، آج سارے عوام حاکم ہیں۔ قانون ہم بنائیں گے، ہم نہیں جانتے کسی وہی ذریعے سے آئے ہوئے قانون کو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کی طرف سے دیے گئے قانون کو، ہم بنائیں گے قانون۔ We are the lawmakers, we are sovereign۔ یہ ہے وہ معاملہ، آپ سمجھئے تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ذرا کچھ ننگے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ جی آپ مسجد میں رہیے، بس ہم آ جائیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، ہماری پارلیمنٹ میں مت آئیے گا، ہماری منڈی میں مت آئیے گا، ہمارے بینک میں قدم نہ رکھیے گا، ہمارے گھروں میں بھی نہیں آئیے گا، وہاں پر بھی ہمارے ہاں آپ کا بتایا ہوا پردہ نہیں ہے۔ کہتے کہ نہیں؟ کہیں نہ ہے تو صحیح۔ آج ہندو یہ کیا تھا، بس ٹھیک ہے، مندر میں جاتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، باقی سیکولرزم کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کا، ریاست کا، قانون کا۔ آج یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، اور اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر اور کوئی